علیکم۔ اس وقت میں طائف میں ہوں اور طائف کی جو پہاڑیاں ہیں ان کی ایک اپنی ہی ایک سٹوری ہے، جس میں ایک سٹوری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مجھے بڑی اچھی لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد سے واپس آ رہے تھے وایا طائف اور مکہ جا رہے تھے، تو انہیں انہی پہاڑیوں کے درمیان میں ایک ہرنی ملی، ایک بندہ ملا، یہودی ملا، وہ ہرنی کو زور لگا رہا ہے اور ہرنی اس کے ساتھ نہیں جا رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانوروں سے بھی کلام کر لیتے تھے، انہوں نے اس ہرنی سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں پیچھے، میں انہیں دودھ پلانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس یہودی سے بولا کہ تم اس کو جانے دو، یہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ تو وہ یہودی ہنسنا شروع ہو گیا، کہتے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ واپس آ جائے گی، واپس نہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، جب تک یہ واپس نہیں آتی میں امانت کے طور پہ اور ضمانت کے طور پہ تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ اور وہ ہرنی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ہرنی واپس آئی تو اس کے ساتھ 2 بچے بھی تھے اور وہ آ کے بڑی اوبیڈینٹ سی کھڑی ہو گئی۔ تو وہ یہودی بڑا حیران ہوا اور اس نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لے لی اور وہ ایمان لے آیا۔ اس ہرنی کے پاؤں کے نشان جو ہیں وہ طائف میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ بڑے عرصے تک رہے۔ پھر ایک بندے نے کنسٹرکشن کرانی تھی، سنا ہے جو یہ مت ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں، کہ انہوں نے اس کے اوپر بلڈوزر پھرا دیا، اور جس بندے نے اس کے اوپر بلڈوزر پھیرا کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں اس طرح کی ریت لگی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں رہا اور اس کی گردن کاٹنے کی آپریشن کیا، اینڈ ہی اسٹل couldn't make it، وہ مر گیا۔ اور بڑے عرصے تک وہ ہرنی کے جو پاؤں کے نشان تھے وہاں پہ رہے، بٹ اس نے جب سے اس نے بلڈوزر پھیرا اب وہ وہاں پر نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو ہم سب کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ